اسم ہے محدثہ. کیا ہے جی؟ محدثہ وہ بیوی ہے جو فرشتوں سے گفتگو کرے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اور خاتون بھی کائنات عالم میں ہے، وہ جناب عمران کی بیٹی جناب مریم ہے، کہ جس سے آ کے فرشتے گفتگو کرتے تھے. اور گفتگو کے درمیان ایک دفعہ گفتگو کی فرشتوں نے تو کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاکی وطاہرکی. فرمایا مریم ہم اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں. اللہ نے تمہیں طاہر و مطہر قرار دیا ہے، پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے، اور اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے تمہیں انتخاب کر دیا. یہ جب جبرائیل علیہ السلام سے فرشتوں کی گفتگو جناب مریم تک پہنچی تو جناب مریم نے کہا پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی نامحرم نے مجھے مس تک نہیں کیا؟ اور یہ زمانہ جو آج معاشرہ میرے مخالف ہے، یہ تو اس کو تو بہانہ مل جائے گا کہ مریم تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم تو نبیوں کی اولاد میں سے ہو اور تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. پروردگار مجھے زمین جگہ دے، میں تو ختم ہو جاؤں. یہ کیسا میرے لیے خوشخبری ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا مریم گھبراؤ نہیں، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے میں اللہ تیرے ساتھ. ساری دنیا مخالف ہو جائے، معاشرہ تمہارے مخالف ہو جائے، لیکن پروردگار عالم نے تمہیں عظمت بخشی ہے، تمہیں فضیلت بخشی ہے، کمال ہے جناب سیدہ اور جناب مریم کے حوالے سے ایک جملہ سوال فرمائیے گا، آپ کی زحمت تمام کروں. فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا. اچھا مالک ٹھیک ہے پریشان نہیں ہوتی. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف یہاں تک نہیں رہنا، آپ نے مسجد میں جا کے عبادت بھی کرنی ہے. جی عبادت بھی کرنی ہے جا کے. مالک پہلے تو یہ مشکل تھا، اب یہ اور مشکل ہے کہ جہاں مرد جا نہیں سکتا وہاں پر میں جاؤں گی. فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے اوپر عورتوں والے احکام لاگو نہیں ہوں گے، تمہیں میں بطول بنا کے بھیجوں گا. جناب سیدہ بھی بطول ہے نا، جناب سیدہ بھی بطول ہے، کہا بطول بنا کے بھیجوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا پروردگار ٹھیک ہے. یہاں پر اعتراض ہو گیا ہمارے اوپر. کہا ایک طرف تو یہ کہا قرآن نے کہا کہ اللہ نے عالمین کی عورتوں کے لیے، اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے جناب مریم کا انتخاب کر لیا، اور ہماری بیوی ہیں اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار. جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا، اس وقت تک جتنی عورتیں آئی ہیں تمام کے تمام کے لیے سردار ہے. تو یہ پھر روایت آیت کے مقابلے میں روایت لے کے آ گئے. ہم نے کہا بھائی گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں آج کی اس محفل میں جواب دیے دیتے ہیں کہ ہم نے سورہ اعراف کی وہ آیت مجیدہ کی تلاوت کی جس میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اہل بیت نبوہ وہ ہیں جس سے نجاست کو اللہ نے دور کر دیا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے. اگر جناب مریم پاک و پاکیزہ ہے، طاہر و مطہر ہے، تو جناب بطول بھی پاک و پاکیزہ ہے، وہ بھی طاہر و مطہر ہے. لیکن زمانے والوں ایک فرق دیکھو، ایک فرق دیکھو، وہ اپنے زمانے کے لیے تھی طاہر، جناب سیدہ کل عالمین کے لیے طاہرہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ صلوات. دوسری بڑی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا نا کہ ان کے عیسائیوں کا بڑا عاقب نامی شخص نے کہا بھائی مباہلہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک میں نہ کہوں. مباہلہ نہیں سنا رہا، ایک جملہ دینے جا رہا ہوں. اہل بیت اطہار کی عظمت کا جملہ، جناب سیدہ کی عظمت کا جملہ. کہا اس وقت تک مباہلہ نہ کرنا جب تک میں نہ کہوں، پہلے مجھے چہرے کا انتخاب کر لینے دینا، چہروں کا مجھے زیارت کر لینے دینا. جب کہا نا چہروں کی زیارت کر لینے دینا
تو کہا ٹھیک ہے. اب جب آتے ہوئے دیکھا نا کہ رسول اللہ نے یہ الگ ٹاپ ہے کہ رسول اللہ نے کیوں نہیں باقی سب کو کہا, کہنے پہ کیوں نہ سب آئے, کیونکہ رسول اللہ نے شرط ایسی رکھ دی تھی جس شرط پہ سارے لاگو ہی نہیں ہوتے تھے سوائے پنجتن پاک کے. زمانے والوں کو پتہ چل گیا, زمانے والوں کو دکھایا کہ جب مباہلہ کے میدان میں آئے نا وہ 5 تھے. کون کون؟ محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین. یہ 5 تن آئے, 5 تن آئے. میں جملہ عرض کر رہا ہوں, 5 تن آئے تو نجران کے آج کے بنامی شخص نے کہا خبردار, اگر رسول اللہ اپنے آتے اصحاب کے ساتھ, اپنے آتے دیگر جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کے ساتھ, تو پھر ہم ان سے کر لیتے مباہلہ ضرور. یہ مباہلہ کو سمجھیے گا, مباہلہ صرف ہوتا ہے دعا یا بد دعا. اگر بد دعا کریں گے تو وہاں کا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب مدینے والوں کو علم تھا اگر یہاں پر ہم مباہلہ کے میدان میں چلے گئے اور رسول اللہ نے کرنی ہے بد دعا, تو پھر یہاں پر کئی ایسے ہیں جو مباہلہ کے میدان میں ڈھیر ہو جائیں گے اور قیامت تک تاریخ میں یہ نصب ہو جائے گا. نصارہ یہ کہیں گے کوئی بات نہیں, اگر ہمارے میں سے کوئی گرے تھے تو ادھر بھی تھے گرنے والے, لہذا رسول اللہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے. اور زمانے والوں کو یہ پیغام دے دیا رسول اللہ نے, اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اہل بیت کون ہے تو آؤ مباہلہ کے میدان میں دیکھ لو. جو 5 ہوں گے وہی اہل بیت ہوں گے اور کوئی اہل بیت نہیں ہوگا. خاندان زہرا پہ سلوات. جو مباہلہ میں آ جائے وہی پنجتن پاک ہے, جو مباہلہ میں آ جائے. اور اس کی دوسری تیسری دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ دلیل دینے جا رہا ہوں جو متفق علیہ سب محققین و محدثین و راویان نے لکھا کہ جب آیت تطہیر آئی اور چادر تطہیر کے نیچے سب جمع ہوئے, اہل بیت جمع ہوئے, پروردگار عالم نے تعارف کرانا شروع کیا. کیا تعارف کروایا؟ ہم فاطمہ کو وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا. پروردگار رسول ابھی باقی ہے, علی ابھی باقی ہیں, حسن حسین ابھی باقی ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ آپ گھر کے بڑے افراد سے ہی تعارف کرا لیتے, کیا رسول اللہ سے تعارف کیوں نہ کرایا؟ جناب سیدہ سے ہی تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو یہ نجران کے عیسائیوں کے پاس جب گئے تھے اس وقت تمام کے تمام پنجتن پاک جب نکلے ہیں تو سامنے رسالت کا حجاب تھا, پیچھے ولایت کا حجاب تھا, سائڈوں پہ امامت کا حجاب تھا, درمیان میں ایک ایسا حجاب تھا جسے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. لیکن میں نے جناب سیدہ کو میدان میں بھیج کر دنیا والوں کے لیے یہ میسج دیا کہ اس وقت تک امامت اور رسالت مکمل نہیں ہوتی جب تک فاطمہ درمیان میں نہ ہو. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جہاں نبوت کی حد ختم ہوتی ہے اور امامت کی حد شروع ہوتی ہے, درمیان میں اللہ نے فاطمہ کو رکھ کے امامت اور رسالت کی کڑی کو ملا دیا. اس کڑی کو ملانے کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں.